بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نیلے پرندے، مصنف ابن صفی۔ چوتھا باب۔ روشی نے تحیر آمیز انداز میں عمران کی طرف دیکھا۔ ہاں، میں ٹھیک کہہ رہا ہوں، عمران نے سر ہلا کر کہا۔ پچھلی رات شوکت نے مجھے دھوکہ دیا تھا۔ شاید اسے کسی طرح علم ہو گیا تھا کہ میں کھڑکی سے جھانک رہا ہوں۔ ریوالور تھا اس کے پاس؟ ہاں، لیکن اس کی کوئی اہمیت نہیں ہو سکتی کیونکہ وہ اس کا لائسنس بھی رکھتا ہوگا۔ اور وہ پرندے نیلے ہی تھے؟ 100%، عمران نے کہا۔ کچھ دیر خاموش رہا، پھر بولا، تم پچھلی رات کہاں غائب رہی؟ میں اسی آدمی سلیم کے چکر میں رہی تھی۔ ہائے روشی، تم سچ میں سراغ رساں ہوتی جا رہی ہو۔ بہت خوب۔ ہاں تو پھر تم نے غالباً… ٹھہرو، بتاتی ہوں۔ میں نے اس کے متعلق بہت تیری معلومات حاصل کی ہیں۔ شروع ہو جاؤ پھر۔ اس کے بعض اعضاء نے اس کی ضمانت لینی چاہی، لیکن اس نے اسے منظور نہیں کیا۔ اس پر خود پولیس کو حیرت ہے۔ اس سے اس کی وجہ ضرور پوچھی گئی ہوگی۔ ہاں، لیکن اس کا جواب کچھ ایسا ہے جو کسی فلم یا اخلاقی قسم کے ناول کا موضوع بن کر زیادہ دلچسپ ثابت ہو سکتا ہے۔ یعنی وہ کہتا ہے کہ میں اپنا مکروہ چہرہ کسی کو نہیں دکھانا چاہتا۔ میں نے اپنے مالک کو دھوکہ دیا ہے جو انتہائی نیک، شریف اور مہربان تھا۔ میں نہیں چاہتا کہ اب وہ کبھی اس کا سامنا ہو۔ میں جیل کی کوٹری میں مر جانا پسند کروں گا۔ اچھا، عمران احمقوں کی طرح آنکھیں پھاڑ کر رہ گیا۔ میں نہیں سمجھ سکتی کہ 20ویں صدی میں بھی اتنے حساس آدمی پائے جاتے ہوں گے۔ ظاہر ہے جو اتنا حساس ہوگا وہ چوری کیوں ہی کرے گا۔ ویسے اس کے جاننے والوں میں یہ خیال عام ہے کہ وہ ایک بہت اچھا آدمی ہے اور اس سے چوری جیسا فعل سرزد ہونا ممکنات میں سے نہیں ہے، مگر دوسری طرف وہ خود ہی اعتراف جرم کرتا ہے۔ تو پھر اس کے جاننے والوں میں کئی طرح کے خیالات پائے جاتے ہوں گے۔ ہاں، میں نے بھی یہ محسوس کیا ہے، روشی سر ہلا کر بولی۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ محض کسی قسم کا ڈرامہ ہے، لیکن کس قسم کا؟ اس کے مقصد پر بھی کسی نے روشنی ڈالی یا نہیں؟ نہیں، اس کے بارے میں کسی نے کچھ نہیں کہا۔ عمران کچھ سوچنے لگا، پھر اس نے کہا، معاملات کافی پیچیدہ ہیں۔ پیچیدہ نہیں بلکہ مذاق خیز کہو، روشی مسکرا کر بولی۔ سلیم شوکت کا ملازم تھا۔ اگر شوکت اصل مجرم تصور کر لیا جائے تو سلیم کے جیل جانے کا واقعہ قطعی بے مقصد ہوا جاتا ہے۔ کسی حد تک تمہارا خیال بالکل درست ہے، عمران بولا۔ کسی حد تک کیا بالکل درست ہے؟ روشی بولی۔ نہیں، اس پر بالکل کی چھاپ لگانا ٹھیک نہیں، عمران کچھ سوچتا ہوا بولا۔ اچھا تو پھر تم یہ بتاؤ کہ اسے جیل کیوں بھجوایا گیا؟ ہو سکتا ہے کہ اس نے کوئی سچ مچ کی چوری کی ہو۔ اوہو، کیا تمہیں وہ گفتگو یاد نہیں جو جیل میں میرے اور اس کے درمیان ہوئی تھی؟ مجھے اچھی طرح یاد ہے۔ پھر کچھ بھی نہیں، مجھے سوچنے دو۔ ہاں ٹھیک ہے، اسے یوں ہی سمجھو، فرض کرو کہ سلیم شوکت کے جرم سے واقف ہے، اس لیے وہ اس پر چوری کا الزام لگا کر اسے جیل بھجوا دیتا ہے۔ اگر یہی بات ہے، روشی جلدی سے بولی، تو وہ نہایت آسانی سے شوکت کے جرم کا راز فاش کر سکتا تھا، عدالت کو بتا سکتا تھا کہ اسے کس لیے جیل بھجوایا گیا۔ واہ ہاں، عمران ہاتھ رچا کر بولا، تم بالکل بدھو ہو۔ عدالت میں شوکت بھی یہی کہہ سکتا تھا کہ وہ اپنی گردن بچانے کے لیے اس پر جھوٹا الزام عائد کر رہا ہے۔ آخر اس نے گرفتار ہونے سے قبل ہی اس کے جرم سے پولیس کو کیوں مطلع نہیں کیا؟ واضح رہے کہ سلیم کی گرفتاری جمیل والے واقعے کے 3 دن بعد عمل میں آئی تھی۔ چلو میں اسے مان لیتی ہوں، روشی نے کہا۔ سلیم نے مجھ سے یہ کیوں کہا تھا کہ تم مجھ کو غصہ نہیں دلا سکتی؟ تم خاموشی سے میری بات سنتی جاؤ، عمران جھنجھلا کر بولا۔ بات ختم ہونے سے پہلے نہ ٹوکا کرو، میں تمہیں سلیم کے ان الفاظ کا مطلب بھی سمجھا دوں گا، اور اسی روشنی میں کہ شوکت ہی مجرم ہے۔ ویسے میری گفتگو کا ماحصل یہ ہوگا کہ سلیم شوکت سے بھی زیادہ گھاک ہے۔ فرض کرو سلیم نے سوچا ہو کہ وہ جیل ہی میں زیادہ محفوظ رہ سکے گا، ورنہ ہو سکتا ہے کہ شوکت اپنا جرم چھپانے کے لیے اسے قتل ہی کرا دے۔ شوکت نے اسے اس توقع پر چوری کے الزام میں جیل بھجوایا ہوگا کہ وہ اس کا راز ضرور اگل دے گا، لیکن خود بھی ماخوذ ہونے کی بنا پر عدالت کو اس کا یقین دلانے میں کامیاب نہ ہوگا۔ شوکت کے پاس اس صورت میں سب سے بڑا عذر یا اعتراض یہی ہوگا کہ اس نے گرفتار ہونے سے 3 دن قبل پولیس کو اس سے مطلع کیوں نہیں کیا۔ میں سمجھ گئی، لیکن سلیم کے وہ جملے، روشی نے پھر ٹوکا۔ ارے خدا تمہیں غارت کرے،
سلیم کے جملوں کی ایسی کی تیسی، میں خود پھانسی پر چڑھ جاؤں گا تمہارا گلا گھونٹ کر۔ ہاں مجھے بات پوری کرنے دو روشی کی بچی۔ روشی ہنس پڑی۔ عمران نے کچھ اسی قسم کے مذاقہ خیز انداز میں چلاٹ ظاہر کی تھی۔ ارے اس بندوق کے پٹھے نے بالکل خاموشی اختیار کر لی، یعنی شوکت کے جرم کا معاملہ بالکل ہی گھونٹ کر اپنے جرم کا اعتراف کر لیا۔ اب تم خود سوچو، شیطان کی خالہ کے شوکت پر اس کا کیا رد عمل ہوا ہوگا؟ ظاہر ہے اسے یہ ضرور چاہا ہوگا کہ وہ سلیم کے اس رویے کی وجہ معلوم کرے، اور دوسری طرف سلیم نے بھی یہ سوچا ہوگا کہ شوکت اس کی وجہ معلوم کرنے کی کوشش ضرور کرے گا۔ پھر تم وہیں جا پہنچی۔ سلیم سمجھا کہ تم شوکت ہی کی وجہ سے اس کی ٹو میں آئی ہو، لہذا اس نے تمہیں اوڑن گھائیاں بتائیں اور یہاں تک کہہ دیا کہ تم اسے غصہ دلا کر بھی اصلیت نہیں اگلوا سکتی۔ ہو سکتا ہے کہ اس نے اپنی دانست میں شوکت کو اور زیادہ خوفزدہ کرنے کے لیے تم سے اس کی قسم کی گفتگو کی ہو، مگر کی بچی، اب اگر تم نے کوئی نیا نکتہ نکالا تو میں ایک بوتل کو کوکا کولا پی کر ہمیشہ کے لیے خاموش ہو جاؤں گا۔ تمہارا نظریہ غلط بھی ہو سکتا ہے، روشی نے سنجیدگی سے کہا۔ نہیں، میں شرلک ہومز ہوں، عمران حلق پھاڑ کر چیخا۔ مجھ سے کبھی کوئی غلطی نہیں ہو سکتی۔ میں جوتے کا چمڑا دیکھ کر بتا سکتا ہوں کہ کبوتر کی کھال کا ہے یا مینڈک کی کھال کا ہے۔ ابھی مجھے ڈاکٹر واسٹن جیسا کوئی چغت نہیں ملا، یہی وجہ ہے کہ میں تیزی سے ترقی نہیں کر سکتا۔ اچھا فرض کرو اگر پی یاسین نائٹ کلب کے مینیجر ہی کی بات سچ ہو تو مجھے بڑی خوشی ہوگی۔ خدا ہر ایک کو سچ بولنے کی توفیق ادا کرے۔ مجھ سے بیتو کی باتیں نہ کرو، روشی چلا گئی۔ اے روشی، تم اپنا لہجہ ٹھیک کرو، میں تمہارا شوہر نہیں ہوں۔ ہاں، تمہیں شوہر بنانے والی کسی گدھی ہی کے پیٹ سے پیدا ہوگی۔ خبردار اگر تم نے گدھی کی شان میں کوئی نازیبا کلمہ منہ سے نکالا، عمران گرج کر بولا، اور روشی برا سا منہ بنائے ہوئے کمرے سے نکل گئی۔ عمران کا ایک ایک لمحہ مصروفیت میں گزر رہا تھا۔ اس کی دانست میں مجرم اس کے سامنے موجود تھا، بس اب اس کے خلاف ایسے ثبوت فراہم کرنا باقی رہ گیا تھا جنہیں عدالت میں پیش کیا جا سکے۔ اس نے شوکت کے پاس مردہ پرندے دیکھے تھے جنہیں وہ آگ میں جلا رہا تھا۔ بعض اوقات مختلف حالات میں ظاہری یکسانیت دھوکہ بھی دے جاتی ہے، لہٰذا عمران نے شوکت کے حق میں بھی بہت تیرے نظریات قائم کیے، لیکن خود بخود ان کی تردید ہوتی چلی گئی۔ پروین شوکت کی چچا زاد بہن تھی اور نواب جاوید مرزا کی اکلوتی بیٹی۔ ظاہر ہے کہ نواب کے بعد اس کی جائیداد کی مالک وہی ہوتی۔ شوکت بھی کبھی صاحب جائیداد تھا، لیکن اس کی جائیداد سائنٹیفک تجربات کی نظر ہو گئی تھی، لہٰذا وہ دوبارہ اپنی مالی حالت درست کرنے کے لیے پروین سے شادی کے خواب دیکھ سکتا تھا۔ عمران نے اپنا یہ خیال کیپٹن فیاض پر ظاہر کیا، جسے اس نے تار دے کر خاص طور سے سردار گڑھ بلایا تھا۔ مگر عمران، فیاض نے کہا، یہ ضروری نہیں کہ پروین کی اس شادی اس واقعے کے بعد شوکت سے ہی ہو جائے۔ اگر جاوید مرزا کو اس کی شادی اپنی بھتیجوں سے ہی میں سے کسی کے ساتھ کرنی ہوتی تو بات جمیل تک کیسے پہنچتی؟ اعتراض ٹھیک ہے، عمران بولا، لیکن اس صورت میں میرے قائم کردہ نظریے کو دوسرے دلائل سے بھی تقویت پہنچتی ہے۔ نظریہ بدستور وہی رہے گا، لیکن دلائل… اچھا مجھے بتاؤ اب تم کیا دلیل رکھتے ہو؟ انسانی فطرت کی روشنی میں اسے دیکھنے کی کوشش کرو۔ ہم سب ذاتی آسودگی چاہتے ہیں ہر معاملے میں، لیکن حالات کے ساتھ ہی آسودگی حاصل کرنے کا طریقہ کار بھی بدلتا رہتا ہے۔ شوکت کو پروین سے شادی کر لینے پر بھی آسودگی حاصل ہو سکتی ہے، اور شادی نہ ہونے کی صورت میں اپنے انتقامی جذبے کو بے لگام چھوڑ دینے میں کسی بھی قسم کی آسودگی حاصل ہو سکتی ہے۔ یعنی اگر وہ انتقاماً پروین کے منگیتر کا چہرہ بگاڑتا ہے، تب بھی اسے ایک دلی سکون ملے گا جتنا پروین سے شادی ہو جانے پر حاصل ہو سکتا ہے۔ فیاض چند لمحے تک سوچتا رہا، پھر آہستہ سے بولا، تم ٹھیک کہہ رہے ہو، میں جھک مار رہا ہوں اور تم بالکل گدھے ہو۔ دفتر عمران کا موڈ بگڑ گیا۔ کیا؟ فیاض نے متحیرانہ انداز میں گھورنے لگا۔ کچھ نہیں، میں صرف یہ کہنا چاہتا تھا کہ تم اس محکمے کے لیے مناسب نہیں ہو، استعفیٰ دے کر میری فرم میں ملازمت کرو، فی طلاق کے حساب سے، کمیشن الگ، یعنی اس سے اور تنخواہ سے کوئی مطلب نہ ہوگا۔ عمران پیارے، کام کی بات کرو، فیاض بڑی لجاجت سے بولا۔ میں چاہتا ہوں کہ تمہیں اس معاملے کو جلد از جلد نمٹا کر واپس چلو، وہاں بھی کئی مصیبتیں تمہاری منتظر ہیں۔ ہائے، کہیں میری شادی تو نہیں طے ہو رہی؟ ختم کرو، فیاض ہاتھ ہلا کر بولا۔ شوکت والے نظریے کے علاوہ کسی اور کا بھی امکان ہے یا نہیں؟ ہے، کیوں نہیں؟ یہ حرکت جمیل کے چچا یا ماموں کی بھی ہو سکتی ہے۔
ہاں ہو سکتا ہے، مگر میں اس پر یقین کرنے کے لیے تیار نہیں۔ محض اس لیے کہ سجاد سے تمہارے دوستانہ تعلقات ہیں؟ کیوں؟ نہیں، یہ بات نہیں۔ ان میں سے ہر ایک میرے لیے ایک کھلی ہوئی کتاب ہے، ان میں کوئی بھی اتنا ذہین نہیں ہے۔ خیر، مجھے اس سے بحث نہیں، میں نے جس کام کے لیے بلایا ہے اسے سنو، عمران نے کہا اور پھر خاموش ہو کر کچھ سوچنے لگا۔ تھوڑی دیر بعد پھر بولا، سلیم کا قصہ سن ہی چکے ہو، میں چاہتا ہوں کہ کسی طرح اسے جیل سے باہر لایا جائے۔ بھلا یہ کیسے ممکن ہے؟ کوئی صورت نکالو۔ آخر اس سے کیا ہوگا؟ بچہ ہوگا اور تمہیں ماموں کہے گا، عمران چلا کر بولا۔ ناممکن ہے، یہ کسی طرح نہیں ہو سکتا۔ بچہ؟ عمران نے پوچھا۔ بکو مت، میں سلیم کی رہائی کے متعلق کہہ رہا ہوں۔ وہ چوری کے جرم میں ماخوذ ہے، اسے قانون کے سپرد کرنے والا شوکت ہے۔ جب تک کہ وہ خود عدالت سے اس کی رہائی کی درخواست نہ کرے ایسا نہیں ہو سکتا۔ میں بھی اتنا جانتا ہوں، اس کے باوجود بھی اس قسم کے احمقانہ خیالات رکھتے ہو۔ اگر وہ رہا نہیں ہو سکتا تو پھر اصل مجرم کا ہاتھ آنا بھی محال ہے۔ آخر شوکت کے خلاف ثبوت کیوں نہیں مہیا کرتے؟ مجھے یہ سب کچھ بنڈل معلوم ہوتا ہے، خصوصاً پرندوں کی کہانی۔ پھر شوکت ان مردہ پرندوں کو آگ میں کیوں جلا رہا تھا؟ فیاض نے کہا۔ وہ جھک مار رہا تھا، اسے جہنم میں ڈالو۔ لیکن کیا تم کسی ایسے پرندے کے وجود پر یقین رکھتے ہو جس کی چونچ مارنے سے آدمی مبعوث ہو جائے اور اس کے جسم میں ایسے جراثیم پائے جائیں جو ساری دنیا کے لیے بالکل نہیں ہو؟ ظاہر ہے کہ سفید داغوں کی وجہ ہی وہی جراثیم ہیں۔ ممکن ہے کسی سائنٹیفک طریقے سے ان پرندوں میں اس قسم کے اثرات پیدا کیے گئے ہوں۔ اچھا، یعنی تم بھی یہی سمجھتے ہو۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہر آدمی کسی ایسے سائنٹیفک طریقے کے متعلق سوچ سکتا ہے۔ تو گویا شوکت بالکل بدھو ہے، اسے دیدہ دانستہ اپنی گردن پھنسوائی ہے۔ سارا سردار گڑھ اس بات سے واقف ہے کہ شوکت ایک ذہین سائنسدان ہے اور جراثیم اس کا خاص موضوع ہیں۔ پھر وہ مردہ پرندے؟ میں کہتا ہوں اس بات کو ختم ہی کر دو تو اچھا ہے۔ سلیم کی رہائی کے متعلق سوچو۔ وہ ایسا ہے جیسے مچھر کے بطن سے ہاتھی کی پیدائش کے متعلق سوچنا۔ تب پھر مجرم کا ہاتھ آنا بھی مشکل ہے اور میں اپنا بستر گول کرتا ہوں۔ تم خود ہی کوئی تدبیر کیوں نہیں سوچتے؟ فیاض جھنجھلا کر بولا۔ میں سوچ چکا ہوں۔ تو پھر کیوں جھک مار رہے ہو؟ مجھے بتاؤ کیا سوچا ہے؟ اس کے کسی عزیز کو ضمانت کے لیے تیار کراؤ۔ مگر وہ ضمانت پر رہا ہونے سے انکار کرتا ہے۔ اس کے انکار سے کیا ہوتا ہے؟ میں اسے عدالت میں جھکی ثابت کرا دوں گا اور پھر اسے اس بات کی اطلاع دینے کی ضرورت ہی نہیں کہ اس کی ضمانت ہونے والی ہے۔ اتنا تو تم کر ہی سکو گے کہ جیل سے عدالت تک لانے سے قبل اس پر یہ ظاہر کیا جائے کہ مقدمے کی پیشی کے سلسلے میں اسے لے جایا جا رہا ہے۔ ہاں، یہ ہو سکتا ہے۔ ہو نہیں سکتا بلکہ اسے کل تک ہو جانا چاہیے، عمران نے ایک ایک لفظ پر زور دے کر کہا۔ ضمانت ہو جانے کے بعد بھی سلیم عدالت سے نہیں ٹلا۔ اس کے چہرے پر سراسیمگی کے آثار تھے۔ وہ عدالت ہی کے ایک برآمدے میں مضطربانہ انداز میں ٹہل رہا تھا اور کبھی کبھی خوف زدہ آنکھوں سے ادھر ادھر بھی دیکھ لیتا تھا۔ عمران اس کے لیے بالکل اجنبی تھا، اس لیے اس سے بہت قریب رہ کر بھی اس کی حالت کا مشاہدہ کر سکتا تھا۔ شام ہو گئی اور سلیم وہیں ٹہلتا رہا۔ جس نے اس کی ضمانت دی تھی وہ ہتھکڑیاں کھلنے سے پہلے ہی عدالت سے کھسک گیا تھا۔ پھر وہ وقت بھی آیا جب سلیم اس برآمدے میں بالکل تنہا رہ گیا۔ عمران بھی اب وہاں سے ہٹ گیا، لیکن اب وہ ایسی جگہ پر تھا جہاں سے وہ اس کی نگرانی بآسانی کر سکتا تھا، سلیم کو شبہ کرنے کا موقع دیے بغیر۔ عدالت میں سناٹا چھا جانے کے بعد سلیم وہاں سے چل پڑا۔ عمران اس کا تعاقب کر رہا تھا۔ سلیم نے ٹیکسیوں کے اڈے پر پہنچ کر ایک ٹیکسی کی۔ عمران کی ٹوئسٹر بھی یہاں سے دور نہیں تھی۔ بہرحال تعاقب جاری رہا، لیکن عمران محسوس کر رہا تھا کہ سلیم کی ٹیکسی یوں ہی بے مقصد شہر کی سڑکوں کے چکر کاٹ رہی ہے۔ پھر اندھیرا پھیلنے لگا، شاہراہیں بجلی کی روشنی سے دہکنے لگیں۔ عمران نے سلیم کا پیچھا نہیں چھوڑا، وہ اپنا پیٹرول پھونکتا رہا۔ جیسے ہی اندھیرا کچھ اور گہرا ہوا، ٹیکسی جیکسن روڈ پر دوڑنے لگی اور عمران نے جلد ہی اندازہ کر لیا کہ اس کا رخ نواب جاوید مرزا کی حویلی کی طرف ہے۔ دونوں کاروں میں تقریباً 40 گز کا فاصلہ تھا اور یہ فاصلہ اتنا کم تھا کہ سلیم کو تعاقب کا شبہ ضرور ہو سکتا تھا۔ ہو سکتا ہے کہ سلیم کو پہلے ہی شبہ ہو گیا ہو اور وہ ٹیکسی کو اس لیے ادھر ادھر چکر کھلاتا رہا ہو۔ جاوید مرزا کی حویلی سے تقریباً 1 فرلانگ ادھر ہی ٹیکسی رک گئی، لیکن عمران نے صرف رفتار کم کر دی، کار نہیں روکی۔ اب وہ آہستہ آہستہ رینگ رہی تھی۔ سڑک سنسان تھی۔ ٹیکسی واپسی کے لیے مڑی۔ عمران نے اسے راستہ دے دیا۔
اپنی کار کی اگلی روشنی میں اس نے دیکھا کہ سلیم نے بے تحاشا دوڑنا شروع کر دیا ہے۔ عمران نے کچھ اور تیز رفتار کر دی اور ساتھ ہی اس نے جیب سے کوئی چیز نکال کر باہر سڑک پر پھینکی۔ ایک ہلکا سا دھماکہ ہوا اور سلیم دوڑتے دوڑتے گر پڑا، لیکن پھر فوراً ہی اٹھ کر بھاگنے لگا۔ پھر عمران نے اسے جاوید مرزا کے پائیں باغ میں چھلانگ لگاتے دیکھا۔ عمران کی کار فراٹے بڑھتی ہوئی آگے نکل گئی، لیکن اب اس کی ساری روشنیاں بجھی ہوئی تھیں۔ 2 فرلانگ آگے جا کر عمران نے کار روکی اور اسے ایک بڑی سی چٹان کی اوٹ میں کھڑا کر دیا۔ اب وہ پیدل ہی بائیں باغ کے اس حصے کی طرف جا رہا تھا جہاں لیبارٹری والی عمارت واقع تھی۔ اچانک اس نے ایک فائر کی آواز سنی جو اسی طرف سے آئی تھی جدھر لیبارٹری تھی۔ پھر دوسرا فائر ہوا اور ایک چیخ سناٹے کا سینہ چیرتی ہوئی تاریکی میں ڈوب گئی۔ عمران نے پہلے تو دوڑنے کا ارادہ کیا، پھر رک گیا۔ اب اس نے لیبارٹری کی طرف جانے کا ارادہ بھی ترک کر دیا تھا۔ وہ جہاں تھا وہیں رکا رہا۔ جلد ہی اس نے کئی آدمیوں کے دوڑنے کی آوازیں سنی، ان میں ہلکا سا شور بھی شامل تھا۔ عمران کار کی طرف پلٹ گیا۔ اس کا ذہن بہت تیزی سے سوچ رہا تھا، لیکن اچانک اس کے ذہن میں ایک نیا خیال پیدا ہوا۔ کیا وہ تنہائی میں بھی حماقتیں کرنے لگا؟ کیا وہ حماقت نہیں تھی؟ اس نے فائروں کی آوازیں سنی اور وہ چیخ بھی کسی زخمی ہی کی چیخ معلوم ہوئی تھی۔ پھر آخر وہ کار کی طرف کیوں پلٹ آیا؟ اسے آواز کی طرف بے تحاشا دوڑنا چاہیے تھا۔ عمران نے کار سٹارٹ کی اور پھر سڑک پر واپس آ گیا۔ کوٹھی کے قریب پہنچ کر اس نے کار پائیں باغ کی روش پر موڑ دی اور اسے سیدھا پورچ میں لیتا چلا گیا۔ جاوید مرزا کوٹھی سے نکل کر پورچ میں آ رہا تھا۔ اس کی رفتار تیز تھی، چہرے پر ہوائیاں اڑ رہی تھیں اور ہاتھ میں رائفل تھی۔ خیریت نواب صاحب؟ عمران نے حیرت ظاہر کی۔ اوہ ستوجا، ادھر! اسے لیبارٹری کی طرف اشارہ کر کے کہا۔ کوئی حادثہ ہو گیا ہے، 2 فائر ہوئے تھے، چیخ بھی، آؤ آؤ۔ جاوید مرزا اس کا بازو پکڑ کر اسے بھی لیبارٹری کی طرف گھسیٹنے لگا۔ کوٹھی کے سارے نوکر لیبارٹری کے قریب اکٹھا تھے۔ صفدر، عرفان اور شوکت بھی وہاں جمع تھے۔ شوکت نے جاوید مرزا کو بتایا کہ وہ اندر تھا۔ اچانک اسے فائروں کی آوازیں سنائی دی، پھر چیخ بھی سنائی دی۔ باہر نکلا تو اندھیرے میں کوئی بھاگتا ہوا دکھائی دیا، لیکن اس کے سنبھلنے سے پہلے ہی وہ غائب ہو چکا تھا۔ اور لاش؟ جاوید مرزا نے پوچھا۔ ہم ابھی تک کسی لاش کی تلاش کر رہے ہیں، عرفان بولا، لیکن ابھی تک کامیابی نہیں ہوئی۔ لاش؟ عمران آہستہ سے سر جھکا کر چاروں طرف دیکھنے لگا۔ تم اب یہاں تنہا نہیں رہو گے، سمجھے؟ جاوید مرزا شوکت کے شانے جھنجھوڑ کر چیخا۔ شوکت کچھ نہ بولا، وہ عمران کو گھور رہا تھا۔ کوئی آسیبی خلل؟ میرا دعویٰ ہے۔ عمران مکہ ہلا کر رہ گیا۔ آپ اس وقت یہاں کیسے؟ شوکت نے اس سے پوچھا۔ شوکت، تمہیں بات کرنے کی تمیز کب آئے گی؟ جاوید مرزا نے جھلائے ہوئے لہجے میں کہا اور عمران ہنسنے لگا۔ اچانک اس کے داہنے گال پر 2-3 گرم گرم بوندیں پھسل کر گر گئیں اور عمران اوپر کی طرف دیکھنے لگا۔ پھر گال پر ہاتھ پھیر کر جیب سے ٹارچ نکالی۔ انگلیاں کسی رقیق چیز سے چپچپانے لگی تھیں۔ ٹارچ کی روشنی میں اسے اپنی انگلیوں پر خون نظر آیا، تازہ خون۔ سب اپنی اپنی باتوں میں مہو تھے، کسی کی توجہ عمران کی طرف نہیں تھی۔ عمران نے ایک بار پھر اوپر کی طرف دیکھا۔ وہ ایک درخت کے نیچے تھا اور درخت کا اوپری حصہ تاریکی میں گم تھا۔ لیکن ہمیں یہاں کسی کے جوتے ملے ہیں، صفدر کہہ رہا تھا۔ شاید بھاگنے والا اپنے جوتے چھوڑ گیا ہے۔ اس نے درخت کے تنے کی طرف ٹارچ کی روشنی ڈالی۔ جوتے سچ مچ موجود تھے۔ عمران آگے بڑھ کر انہیں دیکھنے لگا، لیکن صفدر نے ٹارچ بجھا دی اور عمران کو اپنی ٹارچ روشن کرنی پڑی۔ ختم کرو یہ قصہ، چلو یہاں سے، جاوید مرزا نے کہا۔ شوکت، میں تم سے خاص طور پر کہہ رہا ہوں، تم اب یہاں نہیں رہو گے۔ میرے لیے خطرہ نہیں ہے، شوکت بولا۔ ہے کیوں نہیں؟ عمران بولا۔ میں بھی آپ کو یہی مشورہ دوں گا۔ میں نے آپ سے مشورہ طلب نہیں کیا، اس کی پرواہ نہ کیجیے، میں بلا معاوضہ مشورہ دیتا ہوں، عمران نے کہا اور پھر بلند آواز میں بولا۔ میں اسے بھی مشورہ دیتا ہوں جو درخت پر موجود ہے، اسے چاہیے کہ وہ نیچے اتر آئے، وہ زخمی ہے۔ آ جاؤ نیچے، مجھے یہ بھی معلوم ہے کہ تم مسلح نہیں ہو اور یہاں سب تمہارے دوست ہیں، آ جاؤ نیچے۔ ارے تمہیں کیا ہو گیا ہے ستوجا؟ جاوید مرزا نے گھبرائے ہوئے لہجے میں کہا۔ اچانک عمران نے اپنی ٹارچ کا رخ اوپر کی طرف کر دیا۔ میں سلیم ہوں، اوپر سے ایک بھرائی ہوئی سی آواز آئی۔ حکیم ہو یا ڈاکٹر، اس کی پرواہ نہ کرو، بس نیچے آ جاؤ۔ سناٹے میں صرف عمران کی آواز گونجی، بقیہ لوگوں کو تو جیسے سانپ سونگھ گیا تھا۔ درخت پر بیک وقت کئی ٹارچوں کی روشنیاں پڑ رہی تھیں، لیکن عمران کی نظر شوکت کے چہرے پر تھی۔ شوکت دفتن بھرسوں کا بیمار نظر آنے لگا تھا۔ سلیم شاخوں سے اترتا ہوا تنے کے سرے پر پہنچ چکا تھا۔ اچانک اسے کراہ کر کہا، میں گرا، مجھے بچاؤ۔
ایک ہی چھلانگ میں عمران تنے کے قریب پہنچ گیا۔ چلے آؤ، خود کو سنبھالو۔ اچھا میں ہاتھ بڑھاتا ہوں، اپنے پیر نیچے لٹکا دو، عمران نے کہا۔ جاوید مرزا وغیرہ بھی اس کی مدد کو پہنچ گئے۔ کسی نہ کسی طرح سلیم کو نیچے اتارا گیا۔ اس کے قدم لڑکھڑا رہے تھے۔ اس نے بھرائی ہوئی آواز میں کہا، میرے داہنے بازو پر گولی لگی ہے۔ مگر تم تو جیل میں تھے، جاوید مرزا بولا۔ جی ہاں میں تھا۔ سلیم آگے پیچھے جھولتا ہوا زمین پر گر گیا اور وہ بے ہوش ہو چکا تھا۔ وہ لوگ بے ہوش سلیم کو کوٹھی کی طرف لے جا چکے تھے اور اب لیبارٹری کی عمارت کے قریب عمران کے علاوہ اور کوئی نہیں تھا۔ وہ بھی ان کے ساتھ تھوڑی دور تک گیا تھا، لیکن پھر ان کی بے خبری میں لیبارٹری کی طرف پلٹ آیا تھا۔ ان سب کے ذہن الجھے ہوئے تھے اور کسی کو اس کا ہوش نہیں تھا کہ وہ کون کہاں رہ گیا ہے۔ البتہ نواب جاوید مرزا شوکت کو وہاں سے کھینچتا ہوا لے گیا تھا۔ لیبارٹری والی عمارت کا دروازہ کھلا ہوا تھا۔ عمران اندر گھس گیا۔ اس کی ٹارچ روشن تھی۔ اندر گھستے ہی جس چیز پر سب سے پہلے اس کی نظر پڑی وہ ایک ریوالور تھا۔ وہ زمین پر پڑا تھا۔ اس کا دستہ ہاتھی کے دانت کا تھا اور یہ 100% وہی ریوالور تھا جو عمران نے پچھلی رات شوکت کے ہاتھ میں دیکھا تھا۔ عمران نے جیب سے رومال نکالا اور اس سے اپنی انگلیاں ڈھکتے ہوئے ریوالور کو نال کی طرف سے پکڑ لیا اور پھر وہ اسے اپنی ناک تک لے گیا۔ نال سے بارود کی بو آ رہی تھی۔ صاف ظاہر ہو رہا تھا کہ اس سے کچھ ہی دیر قبل فائر کیا گیا ہے۔ البتہ عمران نے میگزین پر نظر ڈالی۔ 2 چیمبر خالی تھے۔ اس نے اپنے سر کو خفیف سی جنبش دی۔ ریوالور کو بہت احتیاط سے رومال میں لپیٹ کر جیب میں ڈال لیا۔ پھر وہ وہیں سے لوٹ آیا۔ آگے جانے کی ضرورت ہی نہیں تھی، اتنا ہی کافی تھا، بلکہ کافی سے بھی زیادہ۔ عمران کوٹھی کی طرف چل پڑا۔ اس کا ذہن خیالات سے الجھا ہوا تھا۔ یک لخت وہ رک گیا اور پھر تیزی سے لیبارٹری کی طرف مڑ کر دوڑنے لگا۔ کون ہے؟ ٹھہرو، اس نے پشت پر شوکت کی آواز سنی، لیکن عمران رکا نہیں، برابر دوڑتا رہا۔ شوکت بھی غالباً اس کے پیچھے دوڑ رہا تھا۔ ٹھہر جاؤ، ٹھہرو، ورنہ گولی مار دوں گا، شوکت پھر چیخا۔ عمران لیبارٹری کی عمارت کے گرد ایک چکر لگا کر جھاڑیوں میں گھس گیا اور شوکت کی سمجھ میں نہ آ سکا کہ وہ کہاں غائب ہو گیا۔ شوکت نے اب ٹارچ روشن کر لی اور چاروں طرف اس کی روشنی ڈال رہا تھا، لیکن اس نے جھاڑیوں میں گھسنے کی ہمت نہیں کی۔ پھر عمران نے اسے عمارت کے اندر جاتے دیکھا۔ عمران ٹھیک دروازے کے سامنے والی جھاڑیوں میں تھا۔ اس نے شوکت کو دروازہ کھول کر ٹارچ کی روشنی میں کچھ تلاش کرتے دیکھا۔ اب عمران شوکت کو وہیں چھوڑ کر خرامہ کوٹھی کی طرف جا رہا تھا۔ اس نے ایک بار پھر مڑ کر لیبارٹری کی عمارت پر نگاہ ڈالی۔ اب اس کی ساری کھڑکیوں میں روشنی نظر آ رہی تھی۔